فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم، شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 31 اور ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں خطبہ 83 اور اس خطبے کا آغاز ہوا تھا ریڈنگ کے پارٹ نمبر 24 میں، اور اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ طویل خطبہ ہے اس لیے اس کو 18 حصوں پر مشتمل ہے یہ، اور 18 میں سے ہم آج پڑھیں گے 16واں حصہ. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ کل 100 صفحات پر مشتمل تھا لگ بھگ. تو ہم اس وقت ہم نے پیج نمبر 305 سے خطبہ 83 پڑھنا شروع کیا تھا اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 394 پیج پر. تو یہ تقریباً اب ختم ہونے والا ہے، 1 یا 2 نشستوں میں مکمل ہو جائے گا. آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. 16واں حصہ ہے، لکھا ہے عربی کا جو پارٹ ہے اس کا آغاز اور اس کا اختتام ہی صرف میں بتاتی ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کیونکہ مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. آئیے بتاتے ہیں. آغاز ہوا ہے اس خطبے کے 16ویں حصے کا عباد اللہ ہے عین الذین یہاں سے، اور ختم ہوا ہے والعیوب المسخطۃ. اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. بندگان خدا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں عمریں دی گئیں تو خوب مزے اڑائے اور بتایا گیا تو سمجھ گئے، لیکن مہلت دی گئی تو غفلت میں پڑ گئے. صحت و سلامتی دی گئی تو اس نعمت کو بھول گئے. انہیں کافی طویل مہلت دی گئی اور کافی اچھی نعمتیں دی گئیں اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا بھی گیا اور بہترین نعمتوں کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. اب تم لوگ مہلک گناہوں سے پرہیز کرو اور خدا کو ناراض کرنے والے ایوب سے دور رہو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. 16ویں حصے کا اردو ترجمہ ہم نے پڑھا خطبہ 83 کے. اب اس کی شرح و تفسیر لکھا ہے. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے قدر ناشناس توانا لوگوں کا انجام. خطبے کے اس حصے میں جو اختتام کے قریب ہے، گفتگو کے انداز کو امام علیہ السلام نے تبدیل کیا اور بندگان خدا کو مخاطب قرار دیا ہے اور انہیں گزشتگان کی حالت اور ان کی زندگی کے خاتمے کی طرف مطالعے کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں مولا کہ اے بندگان خدا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو طولانی عمر دی گئی اور انہوں نے ناز و نعمت میں زندگی گزار دی لیکن اس کی قدر نہ کی، اور وہ لوگ جن کو تعلیم دی گئی اور انہوں نے سمجھ لیا لیکن کچھ اس پر عمل نہ کیا، اور وہ لوگ جن کو مہلت دی گئی تاکہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں لیکن بیہودہ کاموں میں لگ گئے، اور وہ جن کو سلامتی نصیب کی گئی لیکن اس بڑی نعمت کو فراموش کر دیا اور کبھی اس کا شکریہ ادا نہ کیا. اب آگے لکھا ہے کہ درست ہے کہ اگر تاریخ کی ورق گردانی کریں یا اپنے گزشتگان کی زندگی اس مختصر سے عرصے میں بسر کرنے کے بارے میں فکر کریں اور یاد کریں کتنے قدرت مند اور نعمت الہی سے سرشار وہ ہمارے معاشرے اور دیگر معاشروں میں زندگی گزارتے تھے، لیکن نہ الہی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، نہ اپنی آگاہی پر عمل کیا، اور نہ سلامتی کے دنوں میں بیماری کے لیے سوچا، اور نہ قدرت کے حال میں ناتوانی کے لیے بالآخر خالی ہاتھ اس دنیا سے بستر باندھا اور اپنی تاریک زندگی کی طرف چلے گئے. جی ہاں، اگر ہم ان امور پر غور کریں تو یقیناً بیدار ہو جائیں گے اور اپنے مستقبل کو بچشم خود ان کی زندگی کے آئینے میں دیکھیں گے. اس کے بعد امام علیہ السلام اس سخن میں مزید فرماتے ہیں کہ جی ہاں،
ان کی طولانی مدت کے لیے مہلت دی گئی اور عمدہ نعمتیں ان کے اختیار میں دی گئیں۔ ان کو گناہوں کی سزا سے ڈرایا بھی گیا تاکہ وہ پرہیز کریں، اور فرمان خدا کی اطاعت میں بڑی جزاؤں کا ان سے وعدہ بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اسے بھی فراموش کر دیا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں، نہ وہ طولانی مہلت ان کے لیے بیداری کا باعث بنی، اور نہ گناگوں الہی نعمتیں ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو شکر منم شین کافرے اور میم نون این میم کے لیے بیدار کر سکیں، نہ عذاب الہی کی دھمکی ان کو گناہوں سے روک سکی، اور نہ بڑی جزاؤں کے وعدے ان کو اطاعت کی جانب لے جا سکے۔ امام علیہ السلام اس حصے کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ ان گناہوں سے ڈرو جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اور ان عیوب سے ڈرو جو غضب پروردگار کا موجب بنتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 69، تم لوگ ان لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال اور اولاد میں بھی کہیں بڑھ کر تھے، تو وہ اپنے حصے سے بھی بہریاب ہو چکے۔ تو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں داخل رہے اسی طرح تم بھی گھسے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا سب کیا دھرا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گیا، اور یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا، اور یہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ پھر لکھا ہے، دینی پیشواؤں اور علماء اخلاق نے بے خبر غافلوں کی اس نقطے کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ تھوڑا ان قوموں کی زندگی میں غور و فکر کریں جو ان سے پہلے گزریں، تاریخ کے بڑے بادشاہوں، طاقتور سرداروں اور ظالموں، اور آج کے زمانے کے ظالموں کو دیکھیں، بالآخر وہ کہاں گئے اور اس دنیا سے کون سی چیز اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئے۔ ان کی قبریں خاموش، بوسیدہ ہڈیاں، ان کے محل ویران ہو گئے، ان کے اموال و ثروت دوسروں کے ہاتھوں میں آ گئے، اور وہ لوگ ایسے بھلا دیے گئے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ ایک شاعر کی بقول کہ آگ، اچھا یہاں پہ جو ترجمہ ہم پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یہ فارسی میں لکھا ہے کہ کون آگاہ ہے کہ کاؤس اور کہ کہاں گئے، یہاں پہ نام ہے یہ کاووس، اور مہجے کر دیتی ہوں، کاف الف واو واو سین اور کاف بڑی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ کون آگاہ ہے کہ کاووس اور کہ کہاں گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے تخت کس طرح برباد ہو گئے۔ پیالے کو اس ترتیب ادب کے ساتھ پکڑو جو شرط ہے، جو جمشید و بھمن اور قباد کے سر کے پیالے کی طرح ہے۔ جمشید و بھمن کی ہجے ہے بے، دو چشمی ہے میم نون، اور قاف بے الف دال، قباد کے سر کے پیالے کی طرح ہے۔ یہ ترجمہ تھا اردو میں فارسی والے شعر کا، جو شاعر کا شعر تھا۔ اس کے بعد 17واں حصہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی عربی کے آغاز اور اختتام کا آپ کو بتاتی ہوں۔ لکھا ہے اُلِل الابصار والاسماع، اور اس کا اختتام ہے علی خدہ، اور اس کا اب ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ تم صاحبان سماعت و بصارت اور اہل عافیت و ثروت ہو، بتاؤ کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے، کوئی ٹھکانہ یا پناہ گاہ ہے، کوئی جائے فرار یا دنیا میں واپسی کی کوئی صورت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کدھر بہکے جا رہے ہو، کہاں تم کو لے جایا جا رہا ہے، یا کس دھوکے میں پڑے ہو؟ یاد رکھو اس طویل و عریض زمین میں تمہاری قسمت صرف بقدر قامت جگہ ہے جہاں رخساروں کو خاک پر رہنا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 17واں حصے کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ آسمانی معلم بزرگ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پھر بندگان خدا کو مخاطب قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے صاحبان چشم بینا و گوشش شنوا شین نون واو الف، اور اے دنیا کے مقام وفات و عافیت رکھنے والوں، آیا کوئی گریز کی راہ، بچنے کی جگہ، پناہ گاہ، محکم قلعہ یا فرار اور واپسی کا راستہ بھی موجود ہے یا نہیں؟ یہاں پر یہ اتنا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں پر مخاطب ایسے افراد ہیں جو چشم بینا اور گوشے شنوا رکھتے ہیں اور جسم و جان کی سلامتی اور نعمتیں
دنیا رکھنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر تمہاری عاقبت و انجام سوائے موت اور دنیا سے ودا کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس دنیا میں واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ حقیقت میں موت کے چنگل سے فرار کے 6 طریقے امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ تاکید کی ہے کہ یہ سب راہیں تم لوگوں کے اوپر بند کر دی جائیں گی۔ اس دار فانی سے ودا ایک ایسا راستہ ہے جس پر سب کو چلنا ہے، اور ایسی سرنوشت ہے جس سے کسی کو استثناء حاصل ہی نہیں ہے۔ اگر امام علیہ السلام کے مخاطب فقط صاحبان چشم بینا و گوش شنوا ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بے خبر لوگ ایسے مسائل کا ادراک نہیں رکھتے۔ یہ سچ ہے کہ موت جو کہ روز اول سے ہی ہمارے مقدر میں رکھ دی گئی ہے، اس کے متعلق معمولی غور و فکر ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے اور سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے سخن کی تسلسل میں مولا فرماتے ہیں کہ سو اب کس طرح راہ حق سے منحرف ہوتے ہو، یا کہاں جا رہے ہو، یا کس چیز سے مغرور ہو رہے ہو، اور یہ اسی حالت میں ہے کہ اس زمین میں سے جو اتنا طول و عرض رکھتی ہے تمہارا حصہ فقط تمہارے قد کے مطابق ہے، جبکہ تمہارے گال پر خاک رکھ دیے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما ہوا اور یہ تسلسل تھا یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ممکن ہے ایک شخص کے باغیچے اور زرعی زمین ہزاروں ایکڑ میں پھیلے ہوئے ہوں اور 10 بڑی بڑی آباد کوٹھیوں کا مالک ہو، لیکن اس دنیا سے ودا کے وقت اس کا حصہ اتنا ہی جتنا جھونپڑی میں رہنے والے فقیر کا ہے، یعنی تقریباً 2 گز زمین۔ پھر اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ 2 گز زمین نہ صرف زمین کا ٹکڑا جو اس کے قد کے برابر ہے صرف، اور ساتھ میں کفن کے چند ٹکڑے کہ جو کہ زیادہ سے زیادہ اریاں بدن کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے لفظ یہاں پہ عربی کا متعفرن علی خدہ، اور اس کی تعبیر لکھا ہے یعنی محجب بھی کر دیتی ہو، میم پہ پیش ہے، تے پہ فتح ہے، عین پہ فتح ہے، اور پھر فے جو آیا ہے اس پہ تشدید بھی ہے اور کسرہ بھی ہے، اور پھر رے کے اوپر 2 زبر ہیں۔ تو پھر ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ متعفرن علی خدہ کی تعبیر ممکن ہے اس جانب اشارہ ہو کہ جسم کا لطیف ترین حصہ قبر میں خاک پر رکھ دیا جائے گا، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنے بدن کی چوڑائی کے برابر بھی زمین سے حصہ نہیں مل پائے گا، کیونکہ اس کو قبر میں سیدھی طرف لٹایا جاتا ہے، اور معمولاً لحد میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اسے چت لٹایا جا سکے۔ اور اب یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے فارسی میں، اس کا ترجمہ بھی ہے کہ ہر ایک کی خواب گاہ آخر 2 مٹھی خاک ہے، اگرچہ اس کی حاجت بڑے فلک بوس ایوان تھے۔ اور اب یوں ہم آ گئے ہیں اس خطبے کے آخری حصے یعنی کہ 18ویں حصے کو پڑھنے کے لیے۔ عربی میں وہ شروع ہو رہا ہے الآن عباد اللہ سے، اور ختم ہو رہا ہے کہ العزیز المقتدر پر، اور یہاں پر اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اے بندگان خدا، ابھی موقع ہے، رسی ڈھیلی ہے، روح آزاد ہے، تم ہدایت کی منزل اور جسمانی راحت کی جگہ پر ہو، مجلسوں کے اجتماع میں ہو، اور بقیہ زندگی کی مہلت سلامت ہے، اور راستہ اختیار کرنے کی آزادی ہے، اور توبہ کی مہلت ہے، اور جگہ کی وسعت سے قبل اس کے کہ تنگی لحد ضیق مکان زواد یہ قاف تنگی لحد ضیق مکان خوف اور جان کنی کا شکار ہو جاؤ، اور قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ پروردگار اپنی گرفت میں لے لے جو صاحب عزت و غلبہ اور صاحب طاقت و قدرت ہے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے آخری بات، یعنی کہ مولا کے اس خطبے کا آخری حصہ اور آخری بات، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس خطبے کے آخری حصے میں ایک بار پھر خدا کے بندوں سے مخاطب ہیں، اور مختصر عمدہ اور پرمانی جملوں سے اختتام زندگی سے پہلے کی فرصتوں کو بے جا خرچ نہ کرنے کے لیے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، اب موت کی رسی آپ کے گلے میں نہیں ڈالی گئی، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اے بندگان خدا، اب تک موت کی رسی آپ کے گلے میں نہیں ڈالی گئی ہے، اور روح
کمالات حاصل کرنے کے لیے آزاد ہے اور جسم راحت میں ہیں۔ تم ایک دوسرے کی مدد سے مشکلات کو حل کر سکتے ہو اور اب تک مہلت رکھتے ہو اور پختہ عزم و ارادے کے لیے فرصت باقی ہے اور راہ توبہ اور گناہوں سے واپسی کی راہ کھلی ہے۔ ان قیمتی فرصتوں سے استفادہ کرو اس سے پہلے کہ سختی، تنگی، ڈر اور نابودی میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس موت سے پہلے جو تمہارے انتظار میں ہے اور اس سے پہلے کہ قوی مقتدر خداوند کا دست قدرت تم لوگوں کو پکڑ لے۔ جی ہاں، ان فرصتوں کو غنیمت شمار کرو اور سفر آخرت کے لیے اس جہاں سے توشہ وزاد، اچھا اس کو لکھا ہوا ایسے تھا، تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی، توشہ وزاد جمع کر لو، کیونکہ اگر یہ فرصت ہاتھ سے نکل گئی تو پھر نہ کوئی واپسی کا راستہ ہے اور نہ پشیمانی کوئی نفع پہنچائے گی۔ یہاں پر یہ گفتگو مکمل ہوئی۔ لکھا ہے جو بات امام علیہ السلام نے بالائی حصوں میں فرمائی اور وہ فرصتوں کے مختلف پہلو ہیں جو انسان کے ہاتھ میں ہیں: عمر کا باقی ہونا، روح کی آسودگی، جسمانی راحت، کسب کمالات کے مواقع، آپس میں مل بیٹھنے اور مشاورت کے مواقع، فیصلہ کرنے کی فرصت، توبہ کرنے اور گناہ سے پلٹنے کی توانائی، یہ سب ایک انسان کے لیے فرصت کے عظیم لمحات ہیں اور ان سے خیر و سعادت حاصل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کسی روز یہ سب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں اور انسانی سعادت کا سب سرمایہ نابود ہو جائے۔ اور کتنے غافل ہیں وہ لوگ جو ان حقیقتوں کی جانب توجہ نہیں کرتے اور ایک بھیڑ کی مانند زندگی کی اس چراگاہ میں چند روزہ لذتوں میں مگن ہیں اور گرگ اجل سے بے خبر ہیں جو اچانک ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ لکھا ہے مرحوم سید رضی اس خطبے کے اختتام پر چند پرمانی اور مختصر جملے اس طرح کہتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپنے لگے، آنسو جاری ہوئے اور دل خوف سے پر ہوئے، اور اس خطبے کی عجیب فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس خطبے کا نام خطبہ غرہ یعنی چمکنے والا رکھا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما میں سید رضی کی بات مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے در حقیقت جیسا کہ مرحوم سید رضی نے روایت نقل کی ہے، یہ خطبہ عجیب دہلا دینے والے خطبات میں سے ہے کہ جو غافل ترین انسان کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کر سکتا ہے۔ اس کی فصاحت بے نظیر اور اس کی بلاغت بے مثل ہے، اور اگر نہج البلاغہ میں فقط یہ ایک ہی خطبہ ہوتا پھر بھی حضرت علی علیہ السلام کی عظمت و مقام کو سمجھنے اور بہترین موعظہ میم واو عین زوئے ہے اور عالی ترین درس اخلاق اور خود سازی کے لیے کافی تھا۔ امام علیہ السلام اس خطبے میں ایک عجیب عبارت سے ان سب امور کی جانب توجہ مبذول کراتے ہیں جو بیدار کرنے والے اور غفلت دور کرنے والے ہیں، اور اس بڑے ہدف کو مختلف پہلوؤں سے جانچا ہے۔ یہ ایسا خطبہ ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے کبھی تھکن محسوس نہیں کرتا اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا۔ ابن ابی الحدید بھی اس خطبے کے اختتام پر اس طرح کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ ہم اس مسئلے میں کوئی شک نہیں رکھتے کہ کلام خدا و کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کا شمار ان بڑے فصحاء میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری تاریخ میں لغت عرب میں گفتگو کی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تقریر کرنے والے اور کتاب لکھنے والے کی تقاریر و تحریریں دو بنیادوں پر استوار ہوتی ہیں: مفردات الفاظ اور جملوں کی ترتیب و ترکیب۔ الفاظ آسان، سادہ، رواں اور مانوس ہوں اور ہر قسم کی پیچیدگی سے دور ہونے چاہیے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ عموماً ایسے ہی ہیں۔ رہی بات جملوں کی ترکیب کی تو ان کا مواد دلچسپ اور قابل فہم ہونا چاہیے اور ایسی خاصیتوں کا حامل ہونا چاہیے جس کی بدولت ایک کلام کو دوسرے کلام پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں علم بدیع بے دال یہ عین کے علماء نے ذکر کیا ہے، جیسے مقابلہ، مطابقہ، حسن تقسیم، خاتمہ، سخن کو اس کے آغاز کی طرف پلٹانا، ترسیح، تیرے سواد یہ عین، تسہیم، تیز سین ہے یہ میم، توشیح، تے واو شین یہ ہے، مماثلت، استعارہ،
مجاز لطیف کا استعمال، موازنہ، تکافو تے کاف الف فے واو حمزہ، تسمیت تے سین میم یہ توئے، اور مشاکلہ میم شین الف کاف لام ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں کہ یہ وہ مخصوص اصطلاحات ہیں جو علماء بدی بے دالیہ عین نے جملوں کی بلاغت و فصاحت اور خوبصورتی کے سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اب اس خطبے کا آخری پیراگراف ہے کہ بے شک یہ سب خصوصیات حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبوں اور خطوط میں موجود ہیں، اور الفاظ کی خوبصورتی اور جملوں کی ترکیب فقط مولا علی علیہ السلام کے کلام میں دیکھی جا سکتی ہے، کسی اور شخص کے کلام میں ایسی کامل صورت مشاہدہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی دلیل سے حضرت علیہ السلام اپنے کلام میں بہت عجیب چیزیں وجود میں لائے ہیں۔ امام علیہ السلام اور لوگوں کے پیشوا میں یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ دوبارہ جملہ پڑھتے ہیں، اسی دلیل سے حضرت علیہ السلام اپنے کلام میں بہت عجیب چیزیں وجود میں لائے ہیں۔ امام علیہ السلام اور لوگوں کے پیشوا میں یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی جدتیں لائے ہیں جو ان سے پہلے کسی شخص سے نہیں سنی گئی ہیں۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر امام علیہ السلام نے بغیر کسی پیشگی ذہنی آمادگی کے فی البدیہہ خطبات ارشاد فرمائے۔ بغیر کسی پیشگی مطالعے کے ایسے گہرے مطالب بیان کرنا واقعاً تعجب انگیز ہے۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 278۔ تو سامعین، اس طرح سے ہم نے اس طویل خطبے کو مکمل کیا۔ صفحہ نمبر 305 سے اس کا آغاز ہوا تھا اور 402 پر یہ مکمل ہوا ہے۔ لگ بھگ 100 صفحات پر مشتمل یہ خطبہ، جس کا نمبر ہے خطبہ نمبر 83، اور یہ اس کے میں کل 18 حصوں میں اس خطبے کو تقسیم کیا گیا۔ حالانکہ لکھا تو شروع میں یہاں پہ یہ تھا کہ اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن جب ہم نے اس کی تفصیلات کو جانا تو پھر یہاں پر دیکھا کہ 18 حصوں میں اس کو مزید آگے تقسیم کر دیا گیا تھا، یعنی مکمل اس کے 18 حصے جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، اس کی شرح بھی جانی، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کے الفاظ کے معنی اور اس کے نکات بھی پڑھے۔ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کتاب سے، اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی، کیونکہ ہم اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ٹھیک ہو جائے تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں، تو پھر ہماری اگلی نئی نسل بھی اسی روشنی میں راستہ دیکھے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔